مجھے یاد ہے ایک بار ہم کہیں سفر پر تھے تو برابر والے کمرے سے بڑی زور زور سے آوازیں آنے لگی. میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہو گیا. میں جب گیا میں نے کہا کوئی لڑائی ہو گئی؟ تو کہہ رہے نہیں ہم تو باتیں کر رہے ہیں ہمارے انداز ہی ایسا ہے. تو جناب یہ آپ کا انداز ضرور ہے لیکن یہ انداز اچھا نہیں ہے, یہ لوگوں کو پسند نہیں آتا ایگریسو ہو کر بات کرنا. اور چونکہ ہم تو مبلغین ہیں, ہم نے لوگوں تک اللہ رسول کی بات پہنچانی ہے, تو ہمارا تو بڑا گہرا تعلق ہے گفتگو سے. ہمارے الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے, ہمارا بولنے کا اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں جب تک ہم اپنی گفتگو کا خود اینالائز نہیں کریں گے. اچھا گفتگو کیونکہ سنت ہے ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا, ایسی بات کرنا جو سامنے والے کے دل میں اتر جائے. اب صرف آپ آج کے دور کی ایگزامپل لے لیں, ایک ایسی شخصیت ہے جو بڑی سمپل باتیں کرتے ہیں, بڑی سمپل, رک رک کر, نو شولہ بیانی, نو ٹیبل بجانا. آپ دیکھیں جس کو آپ کہیں کہ چیخو پکار ہو بیان میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں لیکن ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ دل میں اترتا جا رہا ہے. میں کئی بزرگوں سے ملا ہوں UK میں جو کہتے ہیں میں بابا جی کی بات بڑی اچھی لگتی ہے, بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے, بڑی سمپل کر کے امیر اہل سنت بات کرتے ہیں نا. آج کے دور میں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, افریقہ, امریکہ, یورپ. 10 سال کا 7 سال کا بچہ بھی ان کی گفتگو سمجھ رہا ہے, 70 سال کا بوڑھا بھی سمجھ رہا ہے. ہماری گفتگو میں بعض اوقات کرنے کے بعد ایک لگتا ہے انٹرپریٹر بھی بٹھانا پڑے گا, بتاؤ میں نے کیا بات کی ہے, یا دوسرے کو پوچھنا پڑے گا کہ یار یہ حضرت کیا بول کر گئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ برائے کرم آپ دیکھیں بعض لوگوں کا ایک اور پرابلم بھی ہے, جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ٹھہر ٹھہر کر بات کریں, سکون سے بات کریں, الفاظ جو ہیں آپ کے واضح ہونے چاہیے, تو لوگ کہتے ہیں کیا کریں ہمارا تو اسٹائل ہی ایسا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, ہمارا بولنے کا انداز, ہمارا مزاج, یہ ہمارا قد اور رنگ نہیں ہے جو بدل نہیں سکتا. کسی گورے کو کہیں کالا ہو جاؤ تو وہ نہیں ہو سکتا, کوئی افریقن کو کہیں بھائی گورا ہو جاؤ تو وہ نہیں ہو سکتا, لمبا چھوٹا نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں قدرتی ہیں مگر مزاج بدلے جا سکتے ہیں, اسٹائل بدلا جا سکتا ہے. اپنے آپ کو اپنے مزاج کے حوالے نہ کر دیں کہ میں تو ہوں ہی غصے والا, میں تو بولتا ہی ایسے ہوں, میرا مزاج ہی ایسا ہے, میرا اسٹائل ہی ایسا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے آپ کو, یہ جملہ اگر چاہیں تو لکھ لیں, اپنے آپ کو اپنے مزاج کے حوالے نہ کر دیں. یہ رنگ اور قد نہیں ہے جو نہیں بدل سکتا, یہ بدل سکتا ہے. ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہوگی اور سنت کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس انداز کو اپنانے کا ثواب بھی ملے گا. تو آپ اس کا طریقہ ہے اپنی گفتگو کو. اور یہ جتنے مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں, اگر آپ کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سیلز مین ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ ٹیچر ہیں, ایون آپ فیملی ممبر ہیں, آپ کی گفتگو اچھی ہوگی, آپ اچھے انداز میں بات کرتے ہوں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. اور اگر آپ کی بات بالکل عجیب و غریب ہوگی, بہت تیز بولیں گے, الفاظ چبا لیتے ہیں کچھ لوگ, جملہ ہی سمجھ نہیں آتا, لفظ اتنی سپیڈ سے بولیں گے کہ وہ جملہ ہی سمجھ نہیں آئے گا. بعض لوگوں سے دوبارہ واٹس ایپ منگوانا پڑتا ہے, دوبارہ یار ذرا بتائیں تو صحیح آپ نے کیا کہا, سمجھ نہیں آیا. تو ایسا نہ کریں, آرام سے سنت کی نیت سے ٹھہر ٹھہر کر بات کریں اور ایسی بات کریں جو لوگوں کو سمجھ آئے. اچھا پھر لوگوں کی عقل کے مطابق بات ہونی چاہیے. ہم جب 5 سال 4 سال کے بچے سے بات کرتے ہیں تو 50 سال کے بندے جیسی بات نہیں کرتے نا, اپنے آپ کو ڈاؤن لاتے ہیں, اس کا اسٹائل اپناتے ہیں, بچہ بنتے ہیں, تو اس بچے کو کچھ بات سمجھ آتی ہے. یہ بات تو ہمیں پتہ ہے. لیکن ہم بعض اوقات جو کراؤڈ ہوتا ہے ہمارے سامنے, جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کی بعض اوقات ان کا وہ ٹاپک نہیں ہوتا. اگر اپنی فیملی میں اپنی بوڑھی ماں یا والد, دادا دادی, نانا نانی کے پاس بیٹھ کر ہم جناب آج کل کے سافٹ ویئر کی گفتگو شروع کر دیں تو ظاہر ہے ان کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا. اور آپ کسانوں میں بیٹھ کر جناب آپ کوئی سائنسی لاجکس کی بات شروع کر دیں تو بھی ان کا ٹاپک نہیں ہے. ڈاکٹروں میں بیٹھ کر آپ عشر کے احکام بیان کرنا شروع کر دیں, وہ ان کا ٹاپک نہیں ہے. تو جیسے لوگ ہیں ان کی عقل کے مطابق بات کی جائے. پرانی ہماری فیضان سنت جو تھی اس میں امیر اہل سنت نے بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک بار ایک افسر تھے, گاؤں کے لوگ ان سے ملنے گئے, وہ زراعت کے آفیسر تھے. تو جو کسان ہوتے ہیں, ولیجر ہوتے ہیں, وہ صاحب سے ملنے گئے, کمرہ کھول کر اپوائنٹمنٹ لے کر سیکرٹری سے پوچھ کے جب کمرے میں گئے تو صاحب نے ان سے سوال کیا کہ تمہاری کشت زار میں امسال تکاتر امطار ہوا کہ نہیں. تو گھبرا کے باہر آ کر کہا صاحب جی تلاوت کر رہے ہیں. تو حالانکہ انہوں نے وہ مشکل فارسی اور اردو کے الفاظ استعمال کیے کہ تمہاری کشت زار میں, تمہاری کھیت میں اس سال بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. لیکن اب ایسے جملے استعمال کرنا کہ سامنے والے کے اوپر سے ہی گزر جائیں, تو پھر آپ نے گفتگو نہیں کرنی, آپ نے لگتا ہے شاید روب جمانا ہے.
اگر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی بات کسی کے دل میں اتارنی ہے، تو اس کی عقل اور اس کی جو بھی اس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق بات کرنی ہوگی. ہمارے امیر اہل سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ انگلش کے الفاظ پہلے یوز نہیں کرتے تھے، مگر اب خود پوچھتے ہیں بتاؤ اس کی انگریزی کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کی جو طبیعت ہے وہ انگلش کی طرف اس طرح مائل نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے لوگوں کو اگر صرف اردو میں سمجھائیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی، تو اب اس کا کوئی نہ کوئی انگلش ورڈ لا کر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. سہل، آسان، گفتگو کو اتنا آسان کر دو کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. چونکہ یہ مبلغین موجود ہیں تو ہمیں اپنے بیان میں، اپنے ملاقاتوں میں، اپنے درس میں یہ انداز اپنانا ہوگا. ایک تو ٹھہر ٹھہر کر، واضح الفاظ ہو، کلیئر بات ہو، اور پھر آسان بات ہو. اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بڑا خوبصورت انداز کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے زیارت حاصل کی. آپ گفتگو فرما رہے تھے اور آپ اپنی گفتگو کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے. نبی پاک کتنا مسکراتے کہ حضرت ام درداء، جو کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچوں کی والدہ ہیں، وہ حضرت ابو درداء سے کہتی، زوجہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ آپ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں مسکرا کر ہی بات کرتے ہیں. یہ ویسے ہے بڑا مشکل، یہ الگ ٹاپک ہے کہ آج فیملی کے لیے ہم کس طرح مسکراتے ہیں، کتنا اپنی فیملی کو ہم جناب اچھے انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ الگ ٹاپک ہے، موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. لیکن بچوں کی والدہ اپنے بچوں کے والد سے کہہ رہی کہ بات کیا ہے، آپ جب بھی مجھ سے گفتگو کرتے ہیں مسکرا کر کرتے ہیں. حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے جب بھی نبی پاک سے گفتگو کی ہے، آقا کو جب دیکھا ہے نبی پاک مسکراتے ہیں. اب یہ بہت خوبصورت وصف ہے، بڑی پیاری سنت ہے، اور آپ کی گفتگو میں، آپ کی ملاقات میں، آپ کے انداز میں یہ انہینسمنٹ زبردست جان ڈال دیتی ہے. اب اگر سنت کی نیت سے ہماری یہ عادت بن جائے کہ ہم مسکرانے والے ہوں، تو مسکراتا چہرہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور جتنی بار مسکرائیں گے اتنی بار سنت کا ثواب مل جائے گا. اگر سنت یاد ہوگی اس نیت سے مسکرائیں گے. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں معذرت کے ساتھ، یہاں بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہیں، وہ ایک جملہ بڑا کہتے ہیں نا، کسی کے بارے میں بڑا میلا کچیلا رہتا ہو تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا نہایا نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے کئی لوگ ایسے جن کو بہت عرصہ ہو گیا مسکرائے نہیں ہیں. لاسٹ اب کب مسکرائے تھے شاید کئی لوگوں کو یہ بھی چیک کرنا پڑے گا. تو ایسا بندہ تو کہیں بھی نہیں چل سکتا نا. آپ اگر واقعی لوگوں کے دلوں میں اترنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے ملاقات کریں، آپ کے قریب آئیں، تو میرے آقا کی سنت کو ادا کیجیے، مسکرائیں. یہ وہ خزانہ ہے. اچھا کمال کی بات یہ، آپ مسکرائیں آٹومیٹکلی سامنے والے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے. یعنی یہ وہ دولت ہے کہ آپ نے شیئر کی اور سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور دنیا کا دستور ہے کہ مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے. آپ کو جب مسکراتا چہرہ اچھا لگتا ہے تو آپ مسکرائیے، آپ بھی اچھے لگنے لگ جائیں گے، آپ بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ بن جائے گی. تو پہلی بات، آسان گفتگو، ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا، بہت اسپیڈی نہیں، لاؤڈلی بہت زیادہ نہیں، چیخ کر نہیں. آپ کی گفتگو ٹھیک ہے، الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے، محاورے ٹھیک ہیں، ایکسنٹ ٹھیک ہے. ایکسنٹ کا بڑا تعلق ہے. اردو بولتے تو واقعی اردو بولیں، پھر اردو میں سندھی نہ بولیں، اردو پنجابی نہ کر دیں. پنجابی بولیں تو بالکل پنجابی والے انداز میں بولیں. ہم اگر مکسچر کر دیں گے، ہمارا پروناؤنسیشن بالکل عجیب و غریب ہوگا، تو وہ بھی امپیکٹ کریٹ نہیں کرے گا. اور پھر تیسری بات، لمبی نہ کریں. آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں ما کلا ودلہ، بات وہ کریں جو قلیل ہو اور پردلیل ہو، ٹو دی پوائنٹ. اب کچھ لوگوں کی اتنی لمبی کرنے کی عادت ہے کہ لوگ ان کے فون نہیں اٹھاتے. ایسا بھی ہے نا یار، پتا ہے یار اس کا فون اٹھایا تو آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں رکھنا ہے، اس نے بات 1 منٹ کی ہے، باقی 29 منٹ تو یہ پوچھتے رہے گا اور سناؤ، سب ٹھیک ہے اور سناؤ. ارے بھائی کتنا سنائے، بات تو کرو آگے. سب ٹھیک ہے، گھر میں خیر ہے، اچھا اور سب ٹھیک ہے، اور کچھ سب ٹھیک ہو گیا، اب آگے بھی بات کر لو بھائی. تو کچھ لوگوں کا ایک انداز ہے جو لانگ کرتے ہیں بات کو. تو ہمیں اپنی گفتگو میں بڑی، جس کو کہیں نا کہ نپاتلا انداز ہونا چاہیے. واٹس ایپ میسج یہ بنا اس لیے کہ شارٹ میسج کیے جائے، اس میں بھی 15 منٹ کے میسج بھیجنے والے بھیجتے ہیں، تو پھر کوئی نہیں سنتا ان کے میسج. ایک جملہ بہت خوبصورت ہے، چاہیں تو لکھ لیں. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید سننے کا انتظار کریں. فرق ہے نا. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر چپ ہو جاؤ
کہ لوگ مزید سننے کا انتظار کریں. فرق ہے نا, تھوڑا اور بتائیے نا, تھوڑا اور بات کیجئے. ہمیں کوئی یہ کہے یہ اچھا ہے اور کوئی گھڑی دیکھتا رہے, اور بعض لوگ تو اتنا بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار میوٹ کا بٹن کدھر ہے, دبائیں تاکہ خاموش تو ہو. شروع ہی ہو گیا. تو ایک مبلغ کے اندر بڑی جس کو کہیں کہ وقار ہونا چاہیے. آپ کی گفتگو ایسی ہو, آپ کا انداز ایسا ہو کہ ہمیں, چونکہ کام یہ کرنا ہے, ہماری دوسرے لفظوں میں جاب بزنس ہی یہی ہے. اگر اس بزنس پر ہی ہم توجہ نہیں دیں گے, اور نبی پاک کی سنت موجود ہے, آقا کی سیرت موجود ہے. اچھا ایک بڑی خوبصورت بات, اللہ اکبر, میں جب یہ بیان پہلے جب تیار کیا تھا, کیا کمال کی بات سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کا پیغام بھیجنے کے لیے, رب کا پیغام پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا. تو اللہ کے نبی کا کوئی بھی صحابی بہرا نہیں تھا, نابینا تھے, لیکن پیغام حق چونکہ زبان مصطفیٰ سے جاری ہونا تھا, تو ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو بہرے, جس کو آپ کہیں کہ نہیں سن پاتے تھے. یہ وہ انتظام کیا گیا, اللہ کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ سرور کائنات کا ہر جملہ تمام صحابہ کے کانوں تک پہنچے اور ان کی تربیت ہو جائے. یہ آپ غور کیجئے, کیا شاندار اہتمام رب کی طرف سے کیا گیا. جب یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے نبی پاک کی, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. فصاحت کیسی تھی, اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود, اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. باتیں کیسی تھی, اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود, اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. آقا کا گلا مبارک کیسا تھا, ساؤنڈ, اللہ اکبر. جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں, اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام. تبسم کیسا تھا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود, اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام. بھینی بھینی مہک پہ مہکتے درود, پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام. بالکل سیدھی سیدھی بات, سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود, سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے میرے آقا کی, سبحان اللہ سبحان اللہ. اے کاش سیدھی سیدھی باتیں ہوں, سادہ انداز ہو, سہل گفتگو ہو, آسان ہم بات کرنا سیکھ جائیں, مسکرانا سیکھ جائیں, دلوں میں اترنے والی بات کرنا سیکھ جائیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے, پریکٹس کرنی ہے, اور سنت کی نیت سے کرنی ہے. پھر نرم جو ہوتا ہے نا, جس کے اندر سافٹنس ہوتی ہے آلویز. اچھا بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ یار بتائیں ہم لوگوں میں کیسے پاپولر ہوں, ہر دل عزیز ہوں, لوگ ہمارے قریب آئیں. اچھی نیت سے اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں, اس کا بڑا آسان انداز ہے, بڑا آسان آنسر ہے. کوئی ٹریننگ سیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک لسٹ بنائیں, یار مجھے کون پسند آتا ہے, اچھی گفتگو کرنے والا, نرم مزاج, مسکرانے والا, جس کے پاس بیٹھنے کو آپ کو جی چاہتا ہے, آپ اس کے اوصاف لکھنا شروع کر دیں. جو بھی آپ اوصاف لکھیں نا, آپ وہ اپنے اندر اپنا لیجیے, آپ بھی ویسے ہو جائیں گے. آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں کہ یار آپ کیسے لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں جس کی جگہ آپ کے دل میں آلریڈی ہے. آپ چیک کریں اس میں کیا ایسی چیز ہے, کیوں میرے دل میں آ گیا یہ. وہ سافٹ ہوگا, مسکرانے والا ہوگا, نرم ہوگا, آسان گفتگو کرنے والا ہوگا, میری تکلیف پر مدد کرنے والا ہوگا, حوصلہ افزائی کرنے والا ہوگا, ڈسکریج کرنے والے, جھاڑنے والے, ڈانٹنے والے, لڑنے والے, غصہ کرنے والے, چیخنے والے, چلانے والے, شاؤٹ کرنے والے کسی کے دل میں نہیں ہوتے ہیں. تو جب وہ کسی کے دل میں نہیں ہوتے, اور میں ایسا ہوں, تو میں کیسے کسی کے دل میں ہوں گا. اگر واقعی دین کا کام کرنا ہے, میں ابھی ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کافی دیر سے بیان سن رہے ہو کہ یار یہ تو ایک دعوت اسلامی والوں کی تربیت ہو رہی ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے. اگر اس اسٹائل کو ایک بزنس مین اپنا لے, اس کا بزنس ترقی کر جائے گا.
ایک والد اپنا لے وہ اپنی فیملی میں رول ماڈل بن جائے گا، ایک ماں اپنا لے وہ بہترین ماں بن جائے گی، بھائی بہترین بھائی بن جائے گا، نیبر بہترین نیبر بن جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر آ جائیں وہ دنیا میں ترقی کرنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ اس سے پسند کرنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ دو دکاندار ہیں، ٹھیک ہے، ایک دکاندار بڑا روڈ ہے، آپ نے سودا لینا ہے اپنے گھر کے لیے، کراکری کیا کہتے ہیں، گروسری لینی ہے، دو اسٹور ہیں، ایک بڑا روڈ ہے، بات بات پہ لڑنے والا، بھائی لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ، نہیں ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خود ہی لے لو اٹھا کے پیسے، یہ 50 کا نوٹ کیوں لے کر آئے ہو، جب جاؤ کانٹے ہی چبھ ہوتا ہے، میں اس کا کسٹمر ہوں پھر بھی ڈانٹ رہا ہوتا ہے. ایک وہ ہے، اور ایک برابر میں ہے کہ جب جائیں پہلے سلام کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، آپ ٹھیک ہے بڑے دنوں بعد آئے، خیر تو ہے، سب گھر میں ٹھیک ہے، اچھا آج کیا لیں گے، یہ چند بولی تو ہے نا. دو دکانوں میں سے کس دکان پر جائیں گے آپ؟ جو سافٹ ہے، جو ملنسار ہے، جو مسکراتا ہے. بزنس بڑھ گیا نا. میں اب مبلغی سے ہٹ گیا ہوں، میں دعوت اسلامی کی چلی تھوڑی دیر بات نہیں کرتے. لائف میں، زندگی میں ترقی چاہیے. آپ گاڑی واش کروانے جاتے ہیں، پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، ویئر ایور، جو محبت سے بات کرتا ہے لوگ اس کے قریب چلے جاتے ہیں. اور یہ جو محبت سے گفتگو ہے اس میں خرچہ بھی نہیں ہوتا. آپ نے ہر کسی کو شربت نہیں پلانا، ہر کسی کو جناب مٹھائی نہیں کھلانی کہ وہ قریب آئے گا، نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں شربت نہ دے نہ دے، کرے بات لطف سے. شربت نہیں چاہیے، بات تو اچھی کر لینا. شربت نہ دے نہ دے، کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یہ شہد پلا دے، شکر نہیں چاہیے، یہی شہد اچھا ہے. تو پیار تو آج جانور کو دینا، وہ قریب آ جاتا ہے. انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے. تو پلیز سافٹنس لائیں. میں خوبصورت حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور سبحان اللہ پھر وہی بات، 3 جملے اس حدیث میں، only 3 words. مومن کی ڈیفینیشن آقا نے بیان کی ہے within 3 words. اور اس 3 لفظوں میں گویا نبی پاک نے، وہ کہتے ہیں نا سمندر دریا کو کوزے میں بند کر دیا، سمندر کو کوزے میں بند کرنا بھی شاید کم ہوگا. آقا فرماتے المؤمن حین لین سہل. بس اب موتی دیکھیں، میں ریپیٹ بھی کر دیتے، یہ سنت، یہ حدیث یاد کر لو. المؤمن حین لین سہل. المؤمن حین لین سہل. اللہ اکبر. یقین کریں، میں اس جب حدیث کو پڑھا، میں اس میں چلے ایک اور تربیت کا مدنی پھول. میں یہ حدیث جب پڑھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، جب بیان تیار کر رہا تھا، تو یہاں پر حدیث میں لکھا تھا کہ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، میرے آقا فرماتے کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، خبر نہ دوں جس پر جہنم حرام ہے. جہنم نرم خو، نرم دل اور آسان خو پر حرام ہے. اب میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا نرم خو تو ٹھیک ہے، نرم طبیعت والا، نرم دل جس کا دل نرم ہو، آسان خو کیا ہے؟ میں نے پھر مفتی قاسم صاحب کو فون کیا، میں نے کہا استاد صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہا. سمجھ تو آ رہا ہے کہ آسان خو کا مطلب جو سہل ہو، ایزی ہو، لوگوں سے اس کے معاملات آسان ہوں، لیکن کیا اس میں شرح نہیں لکھی ہوئی؟ اس حدیث کی یہی شرح بنتی ہے. اب ذرا مفتی قاسم صاحب دیکھیں، سب سے بڑے ہمارے مفتی ہیں، یہ ہم سب کے لیے مدنی پھول ہے. انہوں نے مجھے کہا عبدالحبیب بھائی سمجھ تو مجھے بھی یہ آ رہا ہے، لیکن میں نے اس کی شرح پڑھی نہیں ہے، تو آپ اس کی یہ شرح بیان نہ کیجیے گا. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا بس یہ بیان کر کے آگے نکل جائیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے استاد صاحب، جب آپ احتیاط کر رہے ہیں تو مجھے تو ویسے ہی نہیں پتا. میں نے فون رکھ دیا. کچھ منٹوں بعد پھر مفتی صاحب کا فون آیا، کہا مجھے وہ حدیث مل گئی ہے، اور جو آپ کہہ رہے تھے وہی اس کی شرح بنتی ہے، اور میں آپ کو عربی میں وہ حدیث بھیجتا ہوں. پھر مفتی صاحب نے یہ مجھے حدیث خود ٹائپ کر کے بھیجی. آج میں نے اپنے آئی پیڈ میں ابھی تک اس کی پکچر کھینچ کے رکھ لی ہے. المؤمن حین لین سہل. آپ الفاظ کا ترنم دیکھیں. اب آئیے سمجھتے کیا ہے یہ مومن کون ہوتا ہے. آقا نے ڈیفائن کر دی. اب ہم مبلغین، ہم دین کا کام کرنے والے بھی اس ڈیفینیشن پہ پورے نہیں ہیں، تو ہم کیسے لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچائیں گے؟ مومن جو ہے وہ نرم خو ہوتا ہے. نرم خو کہتے ہیں جس کی عادت میں نرمی ہو، سافٹ ہو. آپ ملیں تو آپ کو سافٹنس کا اندازہ ہو جائے، روڈنس نہ ہو، لڑائی جھگڑا ڈانٹ ڈپٹ کڑک ہے، منہ چڑھا ہوا. کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں، کئی ذمہ داران ایسے ہوتے ہیں، کئی والد ایسے ہوتے ہیں، کئی باس ایسے ہوتے ہیں، سنیے گا میری بات، کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بات کرنے سے پہلے موڈ دیکھنا پڑتا ہے. یار آج موڈ صحیح ہے پھر بات کرو، ورنہ سیدھا فائر ہی آنا ہے، بیک فائر ہونا ہے، سیدھی باؤنسر آنی ہے.
مطلب ایک اسلامی بھائی سے، ایک مسلمان سے، ایک نگران سے، ایک والد سے، ایک ٹیچر سے بات کرنے میں ڈر لگے، وہ کیسے دین کا کام کرے گا؟ مجھے سمجھا دیں. اگر آپ فلیکسیبل نہیں ہیں اپنے کسی ہیڈ سے تو پھر تو گیا نا، معاملہ ہی خراب ہو گیا. نرم ہو جائے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑے بڑے صحابہ بھی کوسچن کرتے تھے، اور ولیجر بدو آ کر جو ان کے سوال ہوتا نبی پاک سے گفتگو کرتے تھے. کوئی بیچ میں ہیزیٹیشن نہیں ہوتی تھی، رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. نبی پاک اویلیبل فار آل تھے، حالانکہ آپ کونین کے والی ہیں. لیکن آج بیوی انتظار کرتی ہے، 3 دن ہو گئے شوہر سے بات کروں نہ کروں. جب آتے موڈ آف ہی ہوتا ہے، منہ چڑھا ہوا ہی ہوتا ہے. میں نے بات کرنی ہے، لڑائی ہونی ہے. بیٹا بیچارہ بات کرنا چاہتا ہے والد سے، مگر والد صاحب کے پاس ٹائم نہیں. ٹائم ہے تو موڈ ہی کچھ اور ہے، سٹائل ہی کوئی اور ہے، منہ ہر وقت چڑھا ہوا ہے. آپ ایسے نہ بنیں. اگر واقعی آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے، آپ لوگوں کے لیے اویلیبل اور اتنے سافٹ ہوں کہ جس کو جو بات کرنی ہے آپ سے وہ آسانی سے کر سکے. ڈرے نا. ہم سے کیوں لوگ ڈریں؟ ہم مسلمان ہیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مگر آج ایسا ماحول ہے کہ کچھ لوگوں سے تو بات کرنے کو جی، کچھ سے کون ہے ذرا آپ ان سے بات کر لیں. نہیں یار ان سے بس ٹھیک ہے، نہیں کرنی ہے. ارے بھائی کیوں؟ بس ٹھیک ہے. وہ بتائے کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جب بھی بات کی ہے ڈانٹی بھی لی ہے، انداز ہی کچھ اور ملا. آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. آپ کو کیا پتا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ اگر یہ رپلائی ملنا ہے تو کون بات کرے گا آپ سے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سبحان اللہ. ایک خوبصورت باب ہے لباب الاحیاء میں، احیاء العلوم کا یہ تلخیص، یہ خلاصہ ہمارے مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. ضرور پڑھیں اس کتاب کو. اور اس کتاب میں ایک باب ہے میرے آقا کی پیاری پیاری عادتیں. نبی پاک کی عادتیں نہیں پڑھو گے تو عادتیں بہتر کیسے ہوں گی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب دربار کیسا تھا، نبی پاک کتنے نرم تھے، کتنے نبی پاک صحابہ کے لیے اویلیبل تھے. ایک بار ایک بدو آیا، ولیجر، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات، سنجیدہ بات ہو رہی تھی. جب خوف خدا کی بات ہوتی تو میرے آقا کا رنگ مبارک جو ہے وہ اس کا گویا رنگ اور نورانی ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا. اب صحابہ اس کیفیت میں ڈسکشن کم کرتے تھے. تو ایک ولیجر آیا، بدو آیا، کہتا ہے مجھے پیارے آقا سے کوسچن کرنا ہے. صحابہ نے کہا چپ ہو جاؤ، دیکھتے نہیں ہو کیسا کیا کیفیت ہے اس وقت چہرہ مبارک پر ہے؟ اس وقت کچھ اور انداز ہے محفل کا. وہ ولیجر تھا، بدو تھا، کہ نہیں میں تو سوال کروں گا اور اللہ کی قسم میں نبی پاک کو ہنسا کے رہوں گا. کھڑا ہو گیا. خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کہتا حضور یہ بتائیے قیامت کے سے پہلے دجال آئے گا، اور سنا یہ ہے کہ وہ شوربے اور روٹی ملا ہوا سرید لے کر آئے گا. سرید کہتے ہیں اس کھانے کو جس میں سالن اور روٹی مکس کر کے، اور لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے. جو اس کی بات مانے گا اس کو کھلا دے گا. تو حضور مجھے بتائیں قیامت کے دن میں بھوکا رہ جاؤں یا پہلے دجال کا کھانا کھا لوں پھر اللہ کا اقرار کر کے دجال کا انکار کر دوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں نبی پاک اتنا مسکرائے کہ آقا کے دانت مبارک داڑھیں بھی ظاہر ہو گئیں. ٹوٹلی انوائرمنٹ چینج ہو گیا پوری محفل کا. اس کے کوسچن نے سب کو، جس کو کہنا محفل کا رنگ ہی بدل دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں بھی غنی کر دے گا، مستغنی کر دے گا جیسے ایمان والوں کو کرے گا. یعنی تمہیں اس وقت بھوک نہیں لگے گی، ٹینشن مت لو. لیکن اب میں پڑھ کے میں نے کہا یار کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا. ایوری بڈی ایکسیس، اس کو آسانی تھی بات کرنے کی. نرمی کیسی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں. خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، ڈیکوریٹ کرتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. نرمی ختم، بندہ عیب دار ہو گیا ہے. فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اب نبی پاک کی سیرت کی بات ہوئی نا، میں آج کے دور کی بات کرتا ہوں. ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم سب نے آلموسٹ امیر اہل سنت سے ملاقات کی ہوئی ہوگی. لاکھوں کروڑوں دعوت اسلامی میں لوگ ہیں. کوئی ایک بتا دے کہ وہ کہے کہ مجھے امیر اہل سنت نے ڈانٹا ہو، مجھے جھاڑا ہو، مجھ سے جناب کو روڈ انداز میں بات کی ہو. آج کے دور میں بھی پاسبل ہے کہ مسکرا کر نرمی سے بات کر کے کروڑوں کو اپنا بنایا جا سکتا ہے. ہم سے ایک علاقہ نہیں سنبھلتا، ہم سے ایک مسجد کے اسلام پہ نہیں سنبھلتے، ہماری فیملی ہم سے ڈسٹرب رہتی. کیوں؟ کوئی تو پرابلم ہے نا میرے اندر. ہمیں آ کر لوگ کہتے ہیں یار میرے اسلام پہ ساتھ نہیں چلتے، میرے فیملی والے میری بات نہیں مانتے، میرے دوست میرے قریب نہیں آتے،
میرے اسٹوڈنٹ میری بات نہیں سنتے ہیں. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ٹیچر صاحب ہماری بات نہیں سمجھتے. بھائی خالی تمہاری بات ہی نہیں سمجھتے, تمہاری دوست نہیں بنتے, کوئی پرابلم میرے اندر بھی تو ہو سکتا ہے نا. اپنے اسٹائل کو چیک کریں. ہم کمپلین کرتے ہیں یار لوگ مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے. بھائی دنیا کا دستور ہے, آپ عزت دیں آپ کو عزت ملے گی. آپ پیار سے بات کریں, لوگ آپ سے پیار سے بات کریں گے. آپ کی اگر طبیعت میں کانٹے ہیں, آپ بات بات پر طنز کرتے ہیں, لوگ طنز کرتے ہیں. بڑے دنوں بعد کوئی ملے نا, بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی, ہاں بھائی آج ٹائم مل گیا, وہ کہے گا آئندہ یہ بھی ٹائم نہیں ملے گا مجھے, آج بھی غلطی ہو گئی تم سے ملاقات کر کے. اتنے دنوں بعد آیا ہے, طبیعت پوچھو, خیریت تو ہے, سب ٹھیک تو تھا, بڑے دن ہو گئے آپ نے دیدار نہیں کرایا. یہ بھی تو انداز تھا نا. لیکن چونکہ طبیعت میں ہیں ہی کانٹے, یہ طنز ہی کی عادت ہے. ہاں آج پہن لیا امامہ, کتنے ٹائم سے بول رہا تھا, وہ کہے گا یہ لو, یہ واپس غلطی ہو گئی بھائی. یہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. ارے ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں امام شریف میں, آج آپ نے درس دیا, دل خوش ہو گیا. 2 روز دیجئے نا. ہاں آج وقت مل گیا آپ کو درس دینے کا. یعنی طنز بات میں مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. ہم بہت ساری, ہمارا بچہ بہت ٹائم سے ہماری کوئی بات نہیں مان رہا, ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہا, وقت پہ سو نہیں رہا, نمازوں کی پابندی یا واٹ ایور جو پرابلم ہے, ایک دن اس نے یہ کام کر لیا. سچ بتاؤ اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ انکریج کرنا چاہیے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, یا بڑی مشکل سے وہ اس بات پر آیا اور ہم نے طنز کر کے پھر دل توڑ دیا؟ کیونکہ ہماری طبیعت میں یہ, جس کی طبیعت میں یہ ہے وہ کبھی بھی دلوں میں جگہ نہیں بنائے گا. پلیز اس بات کو سمجھیے. میں آپ کو 2 ایگزامپل دے کے ساتھ چل رہا ہوں. پہلے بات ہم کرتے ہیں پیارے آقا کی سنت کی, نبی پاک کی سیرت کی, اور آج کے دور میں سنت کے اس عظیم پیکر کی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے, جس کی وجہ سے ہم آج مدنی ماحول میں. پھر ہم کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ ہم اپنے اندر کیوں یہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم سافٹ نہیں ہو سکتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اکبر, آقا کی طبیعت میں مزاح بھی تھا. آپ مسکراتے بھی تھے اور اس طرح گفتگو فرماتے کہ صحابہ بھی مسکراتے. یہ وہ انٹریکشن تھا, یہ وہ ایکسیسیبلٹی تھی, وہ اویلیبلٹی تھی. کیا وہ آج ہمارے اندر ہے؟ سبحان اللہ. 1-2 باتیں مزید سن لیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اگرچہ میں تم سے مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. مزاح اور مذاق میں فرق ہے, یاد رکھیے گا. مزاح جائز ہے, اچھی نیت سے ہو تو اس کا ثواب بھی ملے گا. مزاح یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ آپ کا دل بھی خوش ہو, میرا بھی خوش ہو جائے. اور مذاق بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں بات کروں, ہم تو خوش ہوں, آپ کا دل کرچی کرچی ٹوٹ جائے. کسی کا فلم چڑھاتے ہیں جس کو بازاری زبان میں سلینگ ورڈ, لمبا ہے, چھوٹا ہے, کالا ہے, کوئی نام رکھ دیتے ہیں, یہ تو دل آزاری ہے. اور ایک یہ کہ ایسی بات کی جائے کہ سارے مسکرائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2-3 ایگزامپل سن لو آج آپ کے چہرے پہ. میں تو جب بھی یہ پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں میرے آقا نے کیسا مزاح کیا ہے کہ 1400 سال بعد آج بھی امت مسکرا رہی ہے. آقا نے وہ جملے ادا فرما دیے کہ آج بھی جو پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ایک بار حضرت الحسن بصری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ ایک بوڑھی عورت بارگاہ رسالت میں آئی. پیارے آقا نے اسے دیکھ کر فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. وہ رونا شروع ہو گئی کہ حضور جنت میں؟ تو آقا پھر فرماتے ہیں مسکرا کر کہ جب تم جنت میں جاؤ گی تو تم بھی بوڑھی نہیں ہوگی, کہ جنت میں جو جائیں گے ان کی عمر 30 سال کی ہو جائے گی. اب دیکھیں یہ بات سچ تھی, مگر اس کے بعد سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی نا. ایک صحابیہ آئی, حضرت سیدنا زید بن اسلم بیان کرتے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ حضور میرے خاوند آپ کو بلاتے ہیں. تو آقا نے فرمایا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. کہ حضور میرے شوہر کی آنکھوں میں تو سفیدی نہیں ہے. آقا نے فرمایا ہاں سفیدی ہے. کہ اللہ کی قسم حضور سفیدی نہیں ہے. حضور نے کہا نہیں سفیدی ہے. کہ حضور میرے شوہر وہ نہیں ہے جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے. پھر آقا نے فرمایا کہ کون ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے؟ اب یہاں وہ سفیدی سے مراد وہ جو موتیا یا جس کی وائٹ والا ڈاٹ بھی سفید ہو جاتا ہے, آنکھیں خراب ہونا. اور آقا کی مراد کیا تھی کہ ہر آنکھ بلیک اسپاٹ کے پیچھے جتنی جگہ وہ وائٹ ہی ہے, تو ہر آنکھ میں سفیدی ہے. آپ سوچئے کہ کتنی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہوگا. اسی طرح ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی کہ حضور مجھے ایک اونٹ عطا فرما دیں. آقا فرماتے تمہیں تو اونٹ کا بچہ دیں گے. کہ حضور اونٹ کے بچے کا میں نے کیا کرنا, اونٹ کے بچے پہ تھوڑی سواری ہو سکتی ہے. تو آقا نے فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. اب مجھے بتائیں اس میں کوئی دل آزاری نہیں ہے, مگر کتنی سافٹنس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مسکراہٹیں ہیں, دل خوش ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ایک لمٹ میں ہو. اب اسی کو شروع کر دیں
چلو بھائی ہر وقت جناب چٹکلے ہی سنائی جا رہے ہیں، تو یہ بھی وقار ختم کر دیتا ہے. بہت بیلنس لائف ہونی چاہیے. نبی پاک کبھی کبھی بیان کرتے، صحابہ زاروں کتار روتے تھے. خوف خدا کا منظر ایسا ہوتا تھا کہ آقا جب جہنم کا تذکرہ کرتے، صحابہ کہتے میں ایسا لگتا سامنے ہے جہنم، اور جب جنت کا تذکرہ کرتے تو ایسا محسوس ہوتا جنت ہمارے سامنے ہے. تو یہ رنگ، یہ محفل کے انداز ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے، ہم باوقار بن جائیں، ہم نرم بن جائیں. تو ہم بات کر رہے تھے المؤمن حین لین سہل. حین مانے نرم طبیعت، سافٹ، اور پھر لین، سبحان اللہ، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل بھی نرم ہو. کسی کی تکلیف میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو بیمار دیکھ کر آپ کے دل پہ رقت طاری ہوتی ہے. مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر وہ تکلیف میں آ جائے. نہیں ہوتی فکر بہت سو کو، ٹھیک ہے یار بیمار ہوگا تو کوئی بات نہیں، بیمار ہو گیا، آپ کو تکلیف ہو، آپ پہنچے اس سے، پوچھے اس سے، دل نرم ہونا چاہیے. یہ مومن کی تعریف لکھی. اور آخری بات، اللہ اکبر، میں اس پر اپنے بیان کو اختتام کروں گا، لیکن ذرا غور سے سنیے گا. سہل، اللہ، آسان. مومن آسان ہوتا ہے، آسان طبیعت ہوتا ہے. یہ آسان کیا ہے؟ یعنی آسان کے معنی یہ ہے کہ آپ ایزی ٹو ایکسس ہوں. میرے ساتھ دوستی کرنا آسان ہو، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رشتہ داری کرنا آسان ہو، میرے ساتھ کاروبار کرنا آسان ہو، میرا پڑوسی بننا آسان ہو، ہر چیز کرنا آسان ہو. ایسا ہے؟ ہماری فیملی کیا آسان ہمیں سمجھتی ہے؟ ایزی ہے ہم، یہ ڈیفیکلٹ. اچھا خاصا نیک نمازی جب بنا داماد، سسرال والوں کے لیے آسان ہے یا ٹینشن ہے؟ خود سوچے نا. جب تک میں نہیں آؤں گا دعوت شروع نہیں ہوگی، اور دعوت میں ہمارے بغیر شروع کر دی تو پھر ٹھیک نہیں ہے. سسرال والے یہ کیسے دعوت اسلامی والے، یہ کیسے سہل مومن ہے کہ آپ ٹینشن بنے ہوئے اپنے سسرال کے لیے؟ ہمارا پڑوسی کوئی بن جائے، اب اس کو پتا چلتا ہے کہ اصل رنگ کیا ہے. پڑوسی کے لیے آسان. مومن وہ ہے. میں سارے بدری چلے کے ناظرین سے بات کر رہا ہوں. ہم اب آخر میں سارے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں. میں پڑوسیوں کے لیے آسان ہوں، میں فیملی کے لیے آسان ہوں، میں اپنے کولیگز کے لیے آسان ہوں، اگر دعوت اسلامی میں ہوں تو اپنے نگران کے لیے آسان ہوں. غور سے سنیے گا، صرف نگران ہی پرابلم کریٹر نہیں ہوتا. بعض اوقات ماتحت ایسا ہوتا ہے نگران پریشان ہوتا ہے، یار اس کو ہٹائیں تو بھی مشکل، ذمہ داری پر رکھیں تو بھی مشکل ہے، نہ ٹائم پہ آنا ہے نہ کسی کو کام کرنے دینا ہے. مشکل کیوں ہے؟ میری ذات کے ساتھ لفظ مشکل نہ ہو. میں ایزی ہوں، میرے نگران کے لیے میں آسان ہوں. جو تبدیلی کرنی ہے، جو کام دینا ہے، I'm available. پرابلم نہ ہو، ٹینشن نہ ہو. کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ڈیسیشن کرتے وقت سر میں درد ہو جاتا ہے. یار اس کو اگر اس ذمہ داری سے ہٹائیں گے پتہ نہیں کیا کرے گا، گھر تو نہیں چلا جائے گا، مخالف تو نہیں ہو جائے گا. بالکل اسی طرح آپ غور کرتے جائیں. اب آپ ماتحت ہیں تو آپ جو نگران ہیں وہ دیکھیں کہ میں اپنے ماتحت کے لیے آسان ہوں. اگر شوہر ہیں تو کیا اپنے بیوی بچوں کے لیے آسان ہیں؟ والد ہیں تو غور کریں اپنی فیملی کے لیے آسان ہیں. زوجہ اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ سوچیں آپ اپنے گھر والوں کے لیے آسان ہیں. مومن آسان ہوتا ہے، ایزی. اللہ کرے میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. یعنی ہم سے کوئی کاروبار کرے، کوئی بزنس ڈیل کرے، امانت رکھوائے، ٹینشن فری ہو، یار یہ بڑے آسان ہیں، جب چاہیں ان سے واپس لے لیں گے. کاروبار کر رہے ہیں تو وقت پہ پیسے ملیں گے، کوئی پرابلم نہیں کریں گے. کچھ لوگ واقعی مشکل ہیں. نہ بنو مشکل پرسنالٹی. میرے آقا فرماتے ہیں مومن وہ ہے حین لین سہل، نرم دل ہو، نرم عادتیں ہو اور آسان ہو، ایزی. آپ سے بات کرنا آسان، آپ سے معاملہ طے کرنا آسان، آپ کو اپنے گھر بلانا آسان، آپ کے گھر آنا آسان. او ہو گھر بلا لو کسی مشکل کو. ایسے ہوتے ہیں جس کو مہمان بنا کے میزبان پریشان ہو جاتا ہے. بھائی مہمان بلایا، انسپیکٹر بلایا ہے، یار ابھی تک کلر نہیں کرایا آپ نے گھر میں. میں 2 سال پہلے آیا تھا پھر بھی یہی صوفے تھے، ابھی بھی وہی صوفے ہیں. یار اپنا ٹی وی تو دیکھو کتنا پرانا ہو گیا. بندہ بولے یار مہمان بلایا ہے، کوئی انسپیکٹر بلایا، بیٹھ کے کھانا کھا بھائی، جس لیے آیا وہ ٹھیک. یعنی ہم مہمان بن کے بھی مشکل ہیں. اتنے لوگ عجیب و غریب ہو گئے ہیں. میز عیادت کرنے گئے، کسی مریض کو دیکھنے گئے، ہونا کیا چاہیے؟ عیادت سنت ہے، اور عیادت کا ایک مقصد یہ ہے کہ جس کی عیادت کرنے گئے بیمار کو دل میں سکون محسوس ہو کہ یار میرا بھائی مجھے پوچھنے آیا. لیکن کئی لوگ عیادت میں بھی مشکل ہیں، ادھر جا کے بھی ٹینشن، کیا ہو گیا، کیسے بیمار ہوئے. اب وہ صبح سے بیچارہ کتنے لوگوں کو سنا چکا ہے، دوبارہ پوری سٹوری آپ کو سنائے گا.
اب تو آسان طریقہ یہ بندہ ریکارڈ کر کے رکھ لے، ہر آنے والے کو سنا دے، لو بھائی یہ سن لو کیا ہوا تھا، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، طبیعت کیسے اچھا کون کون سی دوائی لے رہے ہو. بھائی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو کیوں بتاؤں کہ دوائی کون سی ہے، ریئیکشن کس سے ہوا، تو انجیکشن کون سا تھا، تو اب چھٹی. اتنے سوال، فضول سوال. آپ دعا کریں، آپ آسانی کی بات کریں. تو اچھا پھر عیادت کی سنت کیا ہے؟ چلے بات چلی ہے. عیادت جب بھی کرنے جائیں، کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو اتنی دیر بیٹھیں جو مریض کے لیے آسانی ہو، پہ چلے جائیں. بعض اوقات مریض اچھا فیل نہیں کرتا، بعض اوقات کوئی بہت کلوز ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے پاس کوئی بیٹھے، اور بعض اوقات انسان چاہتا ہے بہت لوگ آ گئے، صبح سے آ رہے ہیں، وہ آرام کرنا چاہتا ہے. مریض کو زیادہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بیٹھے رہتے ہیں، سوال ہی سوال کرتے رہتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان بیمار تھے تو عیادت کرنے کو آیا، تو کافی دیر ہو گئی، وہ اٹھے ہی نہ. اچھا لوگ بھی آ رہے تھے، تو بزرگ سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کہیں تو میں کنڈی لگا دوں، کافی لوگ آ رہے ہیں، آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ نے کہا جی جائیے اور باہر سے کنڈی لگا دیجیے. تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ اچھا مجھے بھی تو جانا چاہیے نا، میں بھی تو نکلوں تو پھر ان کو آرام ملے گا. اور ایک شخص گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، وہ کھڑا ہی نہ ہو، تو حضور آخر میں کوئی دعا کر دیں. انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ ان کو عیادت کی سنت صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا، ان کو آداب بتا دے. تو اب بیمار پریشان ہو جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. سہل، پلیز سمجھو بات کو، جتنے آپ ایزی ہوں گے نا لوگوں کے لیے، آپ اتنے لوگوں کے دلوں میں ہوں گے. اتنا آسان ہوگا آپ کے لیے مدنی کام کرنا، اتنا آسان ہوگا اپنا میسج کنوے کرنا. ہر معاملے میں، فیملی میں، رشتہ داری میں، رشتہ داری کر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو سمجھے تو بڑا نیک ہے، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں، اتنا سارا جناب نیکی کرتے ہیں، ہم نے اس لیے رشتہ کیا. اب رشتہ کر کے پتہ چلا کہ حضرت اندر سے کیسے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سے مطلب جس طریقے کا کسی کا تعلق بنے وہ یہی کہے کہ یار کمال ہیں. مثال دے رہا ہوں، آخری بات، سسرال میں جیسے بعض اوقات پتہ نہیں آپ کے یہاں ٹرینڈ ہے نہیں، ہمارے یہاں اس کو بڑا جس کو انفسائز کیا جاتا ہے کہ بھائی جب تک داماد صاحب نہیں آئیں گے دعوت شروع نہیں ہوگی. آپ اس بات کو ریئلائز کروائیں، آپ اپنے کہیں ان لاز کے اندر کہ میرے آنے کی وجہ سے کسی کو ویٹ نہیں ہوگا. آپ شروع کر دیں، اگر میں لیٹ ہوں یہ میرا پرابلم ہے، تاکہ یہ میسج جائے کہ ہم آسان ہیں، ہم فیملی ہیں، آپ کے ممبر ہیں، ہم برڈن تھوڑی ہیں آپ کے لیے. روایتوں کا مضمون ہے بندے کے 2 باپ اور 2 مائیں ہیں، ایک والد ہے، ایک سسر ہے، ایک والدہ ہے، ایک بچوں کی نانی ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے، وہاں تو روب ہے، وہاں تو ڈیمانڈز ہیں، وہاں تو پریشر ہے. جناب پتا چلے نا کون آیا ہے. نہیں، دعوت اسلامی والا کم از کم یہ دنیا کو پتا چل جائے. ایسے بن جاؤ یار، ان سے رشتہ بھی کرو، ان سے تعلق بھی کرو، کاروبار بھی کرو. یہ بڑے آسان لوگ ہیں، سہل ہیں، اور ہونا ضروری ہے کیونکہ میرے آقا نے یہ تعریف بیان کی ہے. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آخر میں، المؤمن حین لین سہل. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں نرم بنا دے، ہمیں خیر خواہ بنا دے، ہمیں آسان کر دے. اے اللہ ہم لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں، اور اس عادت کی برکت سے اللہ تو ہم پر آخرت آسان کر دے.